اب آتے ہیں اعتراض نمبر 2، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کیوں کی؟ تو سب سے پہلے تو حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور حضور نے خود ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا تھا، جو کہ پہلے حضور کے غلام تھے۔ شادی زیادہ دن چل نہیں سکی اور کئی دفعہ کی کوششوں کے باوجود برقرار نہیں رہ سکی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کا طلاق ہو گیا۔ چونکہ حضور نے خود نکاح کرایا تھا تو طلاق ہونے کے بعد اور عدت پوری ہونے کے بعد ان کی دل جمعی کے لیے حضور نے خود انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو چونکہ یہ چیز ان کے کلچر کے بالکل خلاف تھی، کافروں اور منافقوں نے خوب حضور پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا۔ عرب میں اس وقت منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کو چونکہ یہ غلط رسم ختم کرنی تھی، اس لیے خود حضور کو ہی اس کام کے لیے چنا گیا۔ لوگوں نے اتنا تان تشنی شروع کی کہ حضور خود اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹنے کی سوچنے لگے، لیکن چونکہ اللہ کو خود یہ غلط رسم ختم کرنی تھی، اللہ نے اس بارے میں سیدھا قرآن ہی اتار دیا، یہ بتانے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا اور اصل بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ جب حضور نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ میں پہلے اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی اور پھر جواب دوں گی، یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اور جب قرآن کی آیتیں ان تک نکاح کے بارے میں پہنچی اور ان کو پتہ چلا تو خوشی سے سجدے میں گر گئیں کہ اللہ نے خود ان کا نکاح کر دیا۔ ساری بیویوں میں ان کو ہمیشہ اس بات پر فخر تھا کہ سب کا نکاح تو ان کے بڑوں نے کیا، پر میرے نکاح کے لیے اللہ نے خود قرآن میں آیتیں اتار دیں۔ قرآن سورہ احزاب 33 آیت 37۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 57 سال کی تھی۔ سو دا کنکلوژن از، یہ نکاح بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا اور عرب کی ایک غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ ہی نے کروایا تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اور نکاح پر، کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیسے کیا، اتنی چھوٹی بچی سے؟ سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ہم آج کے حساب سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں، اور اس کو پورا سمجھنے کے لیے اس ٹاپک کو لاسٹ تک سننا ہوگا، وہ بھی اوپن برین اور اوپن ہارٹ کے ساتھ۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو 1400 سال پیچھے جا کر وہاں کے سیناریو میں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب کی سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو میں یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں میں اپنی ماں کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں، ایسی ماؤں کے بارے میں جو ہماری اپنی ماؤں سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس ٹاپک کو صحیح طرح سے آپ تک پہنچانے میں، آپ کے سامنے رکھنے میں میری مدد کریں اور میرے اس عمل کو قبول کریں، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور عرب میں یہ بالکل عام بات تھی۔ اسی لیے وہ مشرکین مکہ جو ہر بات میں حضور میں نقص نکالنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، وہی کافر اور منافقین جن لوگوں نے حضرت زینب، جن کا ہم نے ابھی اوپر ہی نکاح کے بارے میں جانا ہے، اتنا زیادہ بکھیڑا کھڑا کر دیا تھا کہ حضور خود اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کا سوچنے لگے اور اللہ کو آیتیں اتارنی پڑی۔ پر انہی لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عائشہ کے اس نکاح پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا، مطلب کہ اس وقت یہ نکاح بالکل معمول کی بات تھی۔ پر اب 1450 سال بعد چونکہ ہمارا کلچر اب الگ ہے، چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا بیس الگ ہے، ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور مشکل اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے میں تعلیم کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے۔ تو آئیے اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی ایج گیپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی بالکل معمول کی بات تھی اس وقت، نہ صرف عرب میں بلکہ رومنس اور پرشین میں بھی۔ بلکہ ہم کرسچینٹی میں جب دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم اور جوزف میں جو ایج گیپ تھا وہ حضور اور حضرت عائشہ کے ایج گیپ کا آلموسٹ ڈبل تھا۔ پر اس وقت نہ کوئی اس کے اوپر آبجیکشن اٹھاتا تھا اور نہ تو یہ کوئی ایسا ٹاپک تھا جس پر بات کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ان کی والدہ کی عمر میں صرف 10 سال کا فرق تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے
نہیں، کیونکہ آج کی سوسائٹی میں یہ بات بالکل عجیب بات لگے گی، جبکہ اس وقت کی سوسائٹی آج سے بالکل الگ تھی۔ حضرت عمرو ابن عاص کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور ان کی اہلیہ یعنی عبداللہ کی والدہ کی عمر 10 سال تھی جب حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیسا لگے گا اگر کوئی 12 سال کا لڑکا ہو اور 10 سال کی لڑکی ہو اور ان کی شادی بھی ہو گئی ہو اور ان کا ایک بچہ بھی ہو؟ عجیب لگے گا نا؟ تو آج کے حساب سے ہم اس سوسائٹی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم خود اپنے آپ کو 1450 سال والی پرانی سوسائٹی میں لے جا کر کھڑا نہ کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہی کے زمانے میں کسی کنٹری میں شادی کی عمر 18 سال ہے، کسی میں 19 سال، کسی میں 21 سال۔ کون سی عمر صحیح ہے اور کون سی غلط؟ آپ کہیں گے کہ ہر کنٹری کے حساب سے ان کی طے کی ہوئی عمر ٹھیک ہی ہے۔ آج ایک ہی وقت میں صرف کنٹری بدل جانے سے عمر کا تھریشولڈ چینج ہو جاتا ہے اور ہم اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، تو آج سے 1450 سال پہلے جو تھریشولڈ تھا وہ بھی بالکل ان لوگوں کے حساب سے صحیح تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح یا شادی کے لیے ہم جن چیزوں کو بیس بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1، فزیکل ڈائمنشن۔ آج ہم شادی کے لیے بالغ ہونے کی جو عمر سمجھتے ہیں یا آج کی تاریخ میں ایک انسان کی بالغ ہونے کی جو عمر ہے، آج سے 1450 سال پہلے وہ اس عمر سے بہت ہی کم تھی جو آج ہے۔ اس وقت انسان کم عمری میں ہی بالغ بھی ہو جاتے تھے اور فزیکلی بھی آج کے بچوں کے حساب سے بچے نظر نہیں آتے تھے۔ بایولوجیکلی اور فزیکلی میچور ہونے کی عمر آج کے مقابلے بہت ہی کم تھی اس وقت۔ اب سوال ہے کہ کیا امی عائشہ نکاح کے وقت بلوغت کو پہنچ چکی تھیں؟ تو خود حضرت عائشہ کی حدیثوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ بالغ نہیں تھی۔ تو کتنی عمر میں وہ بالغ ہوئیں؟ تو جواب ہے 9 سال ہونے پر، اور جب وہ بالغ ہوئیں تبھی جا کر حضرت عائشہ کی بدائی ہوئی۔ تو پہلا پوائنٹ تھا فزیکل ڈائمنشن یا بایولوجیکل ڈائمنشن، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ بچوں کی عمر سے نکل کر شادی کی عمر تک پہنچ چکی تھی بدائی ہونے سے پہلے ہی، بالکل حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی والدہ کی طرح کہ جب عبداللہ پیدا ہوئے ان کی امی کی عمر صرف 10 سال تھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نمبر 2 ہے سائیکولوجیکلی۔ جب ہم چائلڈ میرج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی چھوٹی بچی ہوتی ہے جس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جو اپنا اچھا برا نہیں جانتی، جو ایسی سہمی ہوئی معصوم بچی ہو جس کی زبردستی شادی کی جا رہی ہو، جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتا بھی نہ سکے، کہہ بھی نہ سکے۔